قابل عزت اکرام و تکریم میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں زندگی اور موت کی حقیقت یہ بتائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، اور یہ اس لیے پیدائش کی تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ تو زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسے اس نے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی، اسی طرح انسانوں میں سے سب سے افضل، سب سے برگزیدہ، سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان والے انسان جنہیں انبیاء اکرام کہا جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے انہیں بھی اسی طرح دنیا میں بھیجا اور اسی طرح دنیا سے لے گئے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا آنا یہ بڑی شان اور باقی انسانوں سے بڑے امتیاز کے ساتھ ہوا۔ انبیاء کرام میں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب مجھے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میرے اسلاف اور میرے انساب دونوں پاکیزہ پیدا فرمائے۔ اسلاف اور انساب کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر میرے باپ عبداللہ سے ہوتے ہوئے ان کے باپ عبد المطلب سے ہوتے ہوئے اور عبد المطلب کے باپ ہاشم سے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی بھی میری نسل اور میرا نسب ہے، اس میں آنے والے پاکیزہ انسانوں میں سے کسی بھی انسان کے اندر کبھی بدکاری کا شائبہ بھی پیدا نہیں۔ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلاف اور انساب پاکیزہ پیدا فرمایا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ حضرت عبداللہ تک جتنے بھی لوگ آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے میرا نور نبوت ان کی پیشانی پر چمکا دیا، اور وہ نور نبوت منتقل ہوتا رہا، اور منتقل ہوتے 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 آپ کے جد امجد جنہیں ہاشم کہا جاتا ہے، ان کی پیشانی میں آ کر ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ہاشم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں بازار کے اندر ایک یہودیہ
عالمہ عورت کی نظر آپ پہ پڑ گئی، اور پرانی جو آسمانی کتابیں تھیں تورات اور انجیل جس کے ماننے والے اس وقت موجود تھے، ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نور نبوت ان کی نسل میں چلتا ہوا ان تک جائے گا۔ تو اس یہودیہ کی نظر جب حضرت ہاشم پہ پڑی تو اس نے حضرت ہاشم کو دعوت دی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ آج کی رات میرے ساتھ گزاریں اور بدلے میں 100 اونٹ دینے کی پیشکش فرمائیں۔ اور یہ حیران کن پیشکش تھی، کیونکہ عموماً ایسی عورتیں جو ہے وہ مال لینے کا مطالبہ کرتی ہے، مال دینے کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ حضرت ہاشم نے فرمایا کہ میں سردار ہوں، عزت دار ہوں، میں اس طرح آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، چنانچہ انکار کر کے آپ چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ہاشم کی شادی مدینہ منورہ میں ایک خاتون حضرت سلمہ کے ساتھ ہو گئی، تو اب وہ نور نبوت حضرت ہاشم کی پیشانی سے حضرت سلمہ میں منتقل ہو گیا۔ چند ایام کے بعد آپ کا گزر پھر بازار سے ہوا، اسی عورت پر نظر پڑی تو وہ عورت آپ کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیا، تو آپ نے اس سے تعجب سے پوچھا کہ اس دن تو آپ یہ پیشکش کر رہی تھی اور آج یہ حالت۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے ہاشم، میں ایک اچھے قبیلے کی عورت ہوں، میں تورات کو پڑھنے والی عالمہ ہوں، جیسے تم نے سمجھا تھا میں ویسی نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے تیری پیشانی میں نور نبوت دیکھ لیا تھا، اور میری خواہش یہ تھی کہ وہ نور نبوت میری نسل سے دنیا میں آئے، لیکن آج میں نے تجھے دیکھا ہے، لگتا یہ ہے کہ تیرا نکاح کہیں اور ہو چکا ہے، کیونکہ اب وہ نور نبوت مجھے نظر نہیں آئی۔ جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، حضرت ہاشم کے بیٹے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا، یہ 4 اللہ کے نبی کی پشتیں ہر صاحب ایمان کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو یاد ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ ضروری ہے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وہ نور نبوت ان کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی پیشانی پہ سفید بال۔ حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو قدرتی طور پر ان کی پیشانی کے کچھ بال سفید تھے، بڑے صاحب وجی انسان تھے، بڑا خوبصورت بچہ تھا، تو والدین نے نام شیبہ رکھا۔ آپ کے والد انتقال کر گئے، تو چونکہ سلمہ مدینہ منورہ سے تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے شیبہ کو ساتھ لیا اور اپنے ننیال یعنی بیٹے کے ننیال مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ وہاں وہ بیٹا پرورش پاتا رہا عبد المطلب۔ جب کچھ بڑے ہوئے اور جیسے بچے باہر کھیلتے ہیں تو وہ ایک دفعہ تیر اندازی کر رہے تھے اور بڑے ماہر تیر انداز سے اور نشانے پہ تیر لگا رہے تھے۔ مکہ سے ایک شخص حارثی نام کا وہاں گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بچہ جسے ہم آج حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، یہ جب تیر نشانے پہ لگاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا بہادر اور سردار ہوں،
اور میں مکہ سے آیا ہوں. تو اس حارثی شخص کا ماتھا ٹھنکا. اس نے اس سے پوچھا, تعارف لیا. جب مکہ واپس آیا تو آ کر حضرت عبد المطلب کے چچا کو یعنی ہاشم کے بھائی کو آ کر اس نے یہ کہا کہ تم کیسے قبیلے والے ہو, تم کیسے رشتہ دار ہو, تمہارا بھتیجا میں نے وہاں یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور تمہارے لیے یہ عار اور شرم کی بات ہے کہ وہ وہاں پر پل رہا ہے. چنانچہ جب یہ غیرت دلائی تو ان کے چچا مدینہ منورہ گئے, حضرت سلمہ سے بات کی, ان کو سمجھایا اور ان سے یہ کہا کہ جب یہ اپنے قبیلے میں بڑا ہوگا تو قبیلے کی روایات, قبیلے کا کلچر اور مکہ میں قریش کی بہادری وہ اس کے اندر آئے. چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو ساتھ لیا جس کا نام شیبہ, اپنے اونٹ پر آگے بٹھایا اور مکہ مکرمہ تشریف لے آئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو چونکہ راستے کا سفر, گرد و غبار, صعوبتیں اور مشقتیں, عبد المطلب کے چہرے پر مٹی, بال غبار آلود, تو حالت خراب تھی. کسی شخص نے دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب جو ہے یہ اپنا غلام لے کے آ رہے ہیں. آپ کے چچا کا نام مطلب تھا, وہ غلام لے کے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا عبد المطلب آ گیا, عبد المطلب آ گیا, یعنی مطلب کا غلام آ گیا. یہ لفظ ایسا مشہور ہوا کہ آپ کا نام شیبہ دب گیا اور تاریخ کے اندر عبد المطلب ہی نام معروف اور مشہور ہو گیا. چنانچہ آپ بڑے ہوئے, اب وہ نور نبوت آپ کی پیشانی میں ہے. ابھی یہ قبیلے کے سردار نہیں بنے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر انہیں یہ نظر آیا کہ فلاں جگہ مبارک پانی ہے, وہاں کھدائی کرو. جاگ آ گئی. دوسرے دن پھر خواب دیکھا, پھر جاگ آ گئی. تیسرے دن جب خواب دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مبارک پانی کہاں ہے. تو خواب کے اندر آپ کو یہ بتلایا گیا کہ صبح بیت اللہ میں جا کر بیٹھ جاؤ, ایک کوا آئے گا, ایک جگہ پر وہ 3 مرتبہ اپنی ٹھونک لگائے گا, چونچ مارے گا, ٹک ٹک ٹک. اس جگہ مبارک پانی ہے, اسے کھدائی کرو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ پر بنو جرہم کی حکومت تھی, ایک قبیلہ ہے, تو ان پر بنو خزاعہ نے حملہ کیا, ایک اور قبیلہ تھا. تو بنو جرہم جب شکست کھانے لگے تو بھاگتے بھاگتے انہوں نے ایسے کیا کہ جتنا آپ ان کے پاس سونا چاندی تھا, جتنا ہتھیار, تیر, تلواریں تھیں, انہوں نے وہاں بیت اللہ میں آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کے اندر ڈالی, کنویں کو بند کیا, اس کے نشانات ختم کیے اور وہاں سے بھاگ گئے. 300 سال زمزم کا کنواں بند رہا اور 300 سال پھر پہاڑی چشمہ ہو, وہ تو کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. لیکن 300 سال کے بعد عبد المطلب کو یہ خواب آیا, اور چونکہ اللہ تعالیٰ وہ سارا سلسلہ بنا رہے تھے کہ اس کائنات کے اولین و آخرین کے سردار اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. چنانچہ جب تیسرے دن آپ نے یہ خواب دیکھا, جہاں آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا گیا تھا, بند کر دیا گیا تھا, صبح آپ جا کر بیت اللہ بیٹھے, ایک کوا آیا اور اسی جگہ 3 چوچے لگے. چنانچہ آپ کا ایک ہی بیٹے تھے اس وقت حارث, اسے تو عبد المطلب کے 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے, جن میں ایک حضرت عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد ماجد بھی. اس وقت ایک بیٹے تھے. تو باپ اور بیٹا دونوں کدال لے کر وہاں سے کھدائی کرنے لگ گئے. جب تھک ہار کر بیٹھ گئے اور کھدائی کرتے کرتے کہیں سے پانی نہیں نکلا تو عبد المطلب نے ایک منت مانی اور کہا کہ اے باری تعالیٰ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے, یعنی وہ جب تھک گئے کہ ایک ہی بیٹا ہے, اگر ہم زیادہ ہوتے تو زیادہ اچھی طرح ہم کھدائی کرتے. تو کہا کہ وہ بھی کیا سردار, وہ بھی کیا قبیلہ جس کی اولاد زیادہ نہ ہو, اے باری تعالیٰ اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے تو میں یہ منت مانتا ہوں کہ ایک بیٹا آپ کے نام پر ذبح کروں, انہیں قربان کروں.
چنانچہ بیٹے ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے، ان میں سے ایک عبداللہ بھی تھے۔ تو عبد المطلب نے جب لوگوں کو بھی ساتھ میں لایا، کھدائی کی، وہاں سے آب زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا، انہوں نے ہتھیار بھی نکالے، میٹھا پانی بھی نکل آیا، سونا چاندی بھی مل گیا۔ تو چونکہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اور اس وقت بڑی قحط کی اور پانی کی تنگی کا شکار تھے مکہ والے، تو انہوں نے عبد المطلب کو اپنا سردار نامزد کر دیا۔ تو جب آپ کے 10 بیٹے ہوئے تو آپ نے سوچا کہ میں نے منت مانگی ہے، اب میں کس بیٹے کو قربان کروں؟ تو چونکہ حضرت عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھے اور حضرت عبد المطلب کا وہ نور نبوت جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جا کر چمکنے لگا۔ تو جب عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، آپ ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور حالانکہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن اس وقت بھی والدین کا اتنا احترام تھا کہ جب حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو اپنی منت بتائی تو چونکہ پاکیزہ ارواح تھی، وہ فوراً تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ جان اور جسم آپ کی امانت ہے، آپ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، آپ کا بیٹا اف تک نہیں کرے۔ لیکن ایک اور مکہ کے سردار عاص بن وائل مسلمان تو نہیں ہوئے، ان کے بیٹے اللہ کے نبی کے صحابی بنے، حضرت عمرو بن العاص، ایک مشہور نام ہے صحابہ میں۔ تو عاص بن وائل بھی ایک بڑے سردار تھے، وہ آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب، آپ کی ایک منت کے پیچھے ہم ایک جان کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بھی سردار، وہ بھی سردار، انہوں نے کہا میں تو کروں گا۔ جب بات بڑھی، دوسرے لوگ بیچ میں آئے تو یہ طے ہوا، عبد المطلب کہنے لگے کہ بنو نجار کی جو کاہنہ عورت ہے وہ جو فیصلہ کر لے مجھے منظور ہے۔ کاہن عربی میں جیسے نجومی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سارا قافلہ اس کے گھر چلا گیا تو اس نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دیت کیا دیتے ہیں؟ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ 10 اونٹ۔ اس نے کہا کہ ایسا کرو، 2 پرچیاں لو، ایک پہ عبداللہ کا نام لکھو، ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور ان کا قرعہ نکالو۔ اگر نام عبداللہ کا نکل آئے 10 اونٹ اور زیادہ کرو، پھر قرعہ نکالو۔ جب تک عبداللہ کا نام نکل آتا رہے تم قرعہ ڈالتے رہو، اور جب اونٹوں کا نام نکلے تو اتنے اونٹ تم اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تمہاری منت پوری ہو جائے۔ سب کو یہ اس کی تجویز پسند آئی، واپس آئے۔ عبد المطلب نے اپنے سارے اونٹ اکٹھے کیے، 100 اونٹوں کو ایک دامن میں کھڑا کیا اور وہاں پر انصاب جو قرعہ نکالنے والے 3 انداز ہوتے تھے کہ وہ ترکش کے اندر 2 تیر ڈالتے، اسے جھٹکا دیتے، جو تیر باہر نکل آتا اس پہ جو لکھا ہوتا اسی کا پھر حکم لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تیر پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا، ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا اور ترکش میں ڈالا، جھٹکا دیا، جب تیر باہر آیا تو عبداللہ اس پہ لکھا ہوا، 10 اونٹ ایک طرف کر دیا۔ پھر دوبارہ یہی عمل کیا، 20 اونٹ لکھا، حضرت عبداللہ کا نام لکھا، ترکش میں ڈالا، جھٹکا دیا، جب تیر باہر آیا تو عبداللہ کے نام کا آیا۔ پھر 30 اونٹ، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اونٹ ہوئے، اب بھی حضرت عبداللہ کا نام۔ اب عبد المطلب بھی اور سارے قبیلے والے بھی پریشان کہ یہ تو حضرت عبداللہ کا نام ہی نکل رہا ہے۔ جب 100 اونٹ مکمل ہوئے، اب اس نے پھر 100 اونٹ حضرت عبداللہ ان دونوں کے تیر ترکش میں ڈال کے جب جھٹکا دیا تو جو تیر باہر نکلا اس پہ 100 اونٹ لکھا ہوا۔ اب حضرت عبداللہ کے جان کے بدلے میں ان 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، پورے مکہ کی دعوت کی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے کہ ایک بدو آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یبن الذبیحتین، اور 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں،
ایک میرے باپ عبداللہ کہ جن کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے اور ان کو ذبح نہیں کیا گیا، اور دوسرا میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ میں انہی کی دعا، ابراہیم و اسماعیل کی دعا کا ثمر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی کی نسل سے پیدا فرمایا اور ان کو بھی خواب میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں دمبا بیچ کر قیامت تک کے لیے عید قربان میں قربانی ہم پہ واجب فرما دی۔ تو میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ جب بڑے ہوئے تو اب وہ نور نبوت ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ اسی طرح وہ بھی سفر پہ گئے تو بالکل وہی واقعہ جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ آپ نے بھی کہا کہ میں سردار ہوں، عزت دار ہوں، ایک عظیم اور شریف قبیلے کا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ میں بنو زہرا کی ایک لڑکی حضرت آمنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، اس کے بعد دوبارہ اسی عورت سے جب آمنا سامنا ہوا تو اس عورت نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نور نبوت پیشانی سے منتقل ہوتا آئے گا، آپ کی پیشانی میں میں نے نور نبوت دیکھا تھا، اس لیے آپ کو دعوت دی کہ میرے ساتھ نکاح کریں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور نبوت میرے پتے اتھر سے دنیا میں آئے، آج وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اب اگر آپ مجھے نکاح کا کہیں تو میں آپ سے نکاح کے تیار نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت کو منتقل کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ اماں آمنہ کے بدن اتھر میں آیا، اور اماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ نور نبوت میرے حمل میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، میری دنیا ہی گویا کہ بدل گئی۔ مجھے کبھی بھی حمل کی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھی متلی نہیں ہوئی، مجھے جب بھی ڈکار آتے تو پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، میں جب باہر نکلتی تو مجھے یوں لگتا کہ درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور پہاڑوں سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں جو مجھے سلام اور درود پڑھ رہے ہیں۔ میں جب راستے میں چلتی ہوں تو چونکہ میں امید سے تھی جب کسی پتھر پہ قدم رکھتی تو مجھے وہ پتھر چبھنے کی بجائے وہ روئی کا گالا بن جاتا۔ جب میں بیت اللہ میں آتی اور آب زمزم نکالنے کا ارادہ کرتی تو پانی کو رسی کے ساتھ اوپر کھینچنا پڑتا تھا، لیکن میں دیکھتی کہ میں جب ڈول ڈالتی ہوں ڈول نیچے نہیں جاتا، پانی اٹھ کر خود بخود اس کی بلند سطح پہ آ جاتا ہے۔ میں پانی نکالتی، مکہ کی عورتیں مجھے کہتی اے آمنہ ابھی نہ جاؤ، جب تک تم یہاں رہتی ہو پانی نیچے نہیں جاتا، اوپر رہتا ہے، اور ہمیں پانی نکالنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ اور صرف یہی نہیں، اماں آمنہ فرماتی ہے کہ جب آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن اقدس میں تھے اور نور نبوت میرے پیٹ میں تھا، میں باہر نکلتی، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہوتی، لیکن اچانک ایک بادل آتا اور میرے اوپر سایہ فکر ہو جاتا، جب تک میں باہر رہتی وہ بادل مجھ پہ سایہ کیے رکھتا۔ اماں آمنہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب کی بیوہ، عبد المطلب کی بیٹے کی بیوہ، وہ ایسا قیمتی عطر اور خوشبو استعمال کرتی ہے کہ جو آج تک مکہ میں کسی نے نہیں کیا، لیکن اس کا خالد حضرت عبداللہ وہ تو انتقال کر چکا ہے، اس کو خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ اور پھر مکہ کے قریش کے کلچر میں یہ تھا کہ جس کا خالد اس دنیا سے چلا جائے اس عورت کا خوشبو استعمال کرنا یہ انتہائی بری بات اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب سے آ کر کسی نے کہا، تو عبد المطلب نے ایک دن حضرت اماں آمنہ سے فرمایا کہ بیٹی مجھے اس طرح لوگ بات کرتے ہیں اچھا نہیں لگتا، میرا بیٹا آپ کے خالد انتقال کر چکے ہیں،
آپ کو اس قسم کی عطر اور خوشبو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اماں آمینہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ ابا جان خدا کی قسم اٹھاتی ہوں کہ جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا میں نے تو خوشبو کی شکل نہیں دیکھی، لیکن مجھے نہیں معلوم جب سے یہ بچہ میرے اندر آیا ہے مجھے تو زمین و آسمان میں تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں، میں باہر نکلتی ہوں تو پہاڑ اور درخت مجھے سلام کرتے ہیں، اور یہ خوشبو اس بچے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو اماں آمینہ فرماتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں تھی اور آپ علیہ السلام کی لیڈی ڈاکٹر وہ بھی موجود ہے جن کو ہم دایا بولتے ہیں، تو اس دن چراغ میں تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اماں آمینہ فرماتی ہے کہ آپ کا تشریف لانا تھا کہ کائنات کا وہ کمرہ نور سے اس طرح منور ہو گیا کہ جس طرح کسی نے سورج کو میرے کمرے کے اوپر لا کر رکھ دیا۔ وصلی اللہ تعالی علی نور کزو شدہا نور پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ اماں آمینہ فرماتی ہے کہ اس وقت بھی عجیب حالات پیش آئے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو عموماً جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے گندگی کے ساتھ اور اسے غسل کروانا پڑتا ہے، لیکن میرے پیارے نبی، میرے پاک نبی، میرے محترم نبی جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نہلائے ہوئے، صاف ستھرے، پاکیزہ اور معطر اور بالکل صاف اور پاکی کی حالت میں دنیا میں آئے، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں پڑی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اماں آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اس نور کی روشنی میں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہے، چیختا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروٹ لی اور زمین کے اوپر سجدے کی حالت میں گئے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کر رہا ہے کہ اس دنیا کے خالق جناب رب کبریا کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا کہ اب دنیا میں وہ پیغمبر آ چکا ہے کہ جس نے آ کر تمہیں بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے سجدے پہ لگانا ہے، جس نے دنیا میں آنے کے بعد تمہیں نماز کا اور عبادت کا تحفہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جو در در پہ جھکتے ہیں، در در پہ سجدہ کرتے ہیں، در در پہ اپنی عزتوں کا سودا کرتے ہیں، اپنی غیرت کو بیچتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام نماز سجدہ کر کے ہمیں اس کی تعلیم اور تلقین فرمائی، ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج ہم میں سے ہر مسلمان اس نماز کے فریضے کو کتنا عمل پیرا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو پہلا کام ہی آ کر ہمیں یہ دیا کہ جب حی علی الصلاۃ کی صدا لگے تو تمہاری پیشانی زمین پر لگنی چاہیے اور زبان سے سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ اماں آمینہ فرماتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے 7 دن کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ کا ختنہ ہوا تھا، آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کو ختنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان، عرفہ ہستی اس دنیا میں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس بچے کو لے جاؤ اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسے ساری سیر کرواؤ، اور آج تک دنیا میں جتنے انبیاء کو جو خیر اور بھلائیاں عطا کی گئی ہیں وہ اس ایک بچے کو عطا فرما۔ میرے بھائیوں، وہ پیارے نبی
جو دنیا میں آنے کے چند لمحے بعد حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی ساری خیر ساری بھلائیاں اپنے اندر سمیٹ لے، مجھے بتائے جب وہ نبی بنے گا، جب وہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کی شان کتنی اللہ تعالیٰ بلند فرما دیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی علیہ السلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی عمر کا حصہ، زندگی کا حصہ پہلے سے زیادہ بلند، بہتر اور اعلیٰ ہوگا۔ کتنا اعلیٰ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختصر سی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اس روئے زمین پر قیامت کے دن حشر کے اندر تیرے رب کا نام لیا جاتا رہے گا، وہاں وہاں میرے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ خواہ وہ تکبیر ہو، خواہ وہ کلمہ ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ آذان ہو، خواہ وہ رب کا عرش معلیٰ ہو، خواہ وہ حشر کا میدان ہو، جہاں پر بھی انسان کو کامیابی، رفعت اور بلندی چاہیے ہوگی، جب تک وہ محمد مصطفیٰ کے نام سے اپنے سینے اور زبان کو معطر و مزین نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس ماہ مقدس میں دنیا میں آئے، اور ہماری آج یہ سعادت ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور 12 ربیع الاول بھی ہے، جو آپ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی ہم میلاد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تذکرے سنتے آئے ہیں۔ یہ مہینہ ہماری زندگی کو آ کر بابرکت کرتا رہا ہے، لیکن آج کا یہ مہینہ جب آیا ہے اور اللہ کے نبی کے میلاد کو لایا ہے تو میرے بھائی آج دنیا کی حالت پہلے سے مختلف ہے۔ آج کے بدبودار، آج کے متعفن، آج کے ناپاک جسم والے، ناپاک زبان والے، اور جنہیں قرآن نے ذنیم کہا یعنی حرام زادہ کہا ہے، وہ بدبخت اپنی گندی زبانوں کے ساتھ، گندے ہاتھوں کے ساتھ آج کائنات کے اول و آخر کے سردار پر، انبیاء کے امام الانبیاء پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ کو رب نے وہ بلندی، مرتبت، وہ درجہ، وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ بھی بلند، آپ کا ذکر بھی بلند۔ لیکن یہی بات ہے کہ جب کوئی چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تھوک اس کے منہ پر آتا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جسارت نہیں کر رہے۔ میرے بھائی، اس 12 ربیع الاول کی وساطت سے میں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اور آپ کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس کے ماننے والے مسلمانوں کا، امتیوں کا، ایمان والوں کا رشتہ کہیں کمزور تو نہیں پڑ گیا یا اسی طرح مضبوط ہے۔ آج ہم نے اس کفر کو، ان بدبختوں کو، ان متعفن اور بدبودار حرام زادوں کو یہ بات باور کروانی ہے کہ مسلمان ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی پاک کی حرمت پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی عزت پر اور اس کا پہرا اپنی جان دے کر کرے گا، اور اس پر کبھی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنی حکومت وقت سے جو ریاست مدینہ کا نام تو لیتی ہے، انہیں یہ درخواست کرتے ہیں، یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے بدبخت انسان کے ساتھ اور ایسے بے غیرت ملک کے ساتھ کسی قسم کا سفارتی تعلق نہیں چاہیے۔ لہذا ہر پاکستانی کے دل کی یہ آواز ہے، ایمانی آواز ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے کہ فی الفور اس ملک پاکستان سے اس فراز کا سفارت خانہ بند کر کے اس کے سفیروں کے گلے میں جوتے کے ہاتھ ڈال کے انہیں ملک سے بے دخل کر دیا جائے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہے یا نہیں ہے؟ یہ میری تیری بات نہیں، یہ کسی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں، یہ آقا نامدار حضور سرور
آپ کی عزت اور آپ کی حرمت کی بات ہے. اور یقین رکھے اگر اللہ کے نبی کی عزت پر ہمارا خون جوش نہیں مارتا تو ہم بے غیرت بھی ہیں. اگر ہمارا خون جوش نہیں مارتا ہم بے ایمان بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم بھی ہیں. اور ایسے انسان کو اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اس لیے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، اس دنیا کا امن و سکون، اس دنیا کی یہ جتنی بھی خوشیاں اور اس دنیا کی خوبصورتیاں، اس دنیا کی سجاوٹ اور لگاوٹ، یہ اللہ کے نبی کے نالین مبارک کا صدقہ ہے. اور جس کائنات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا تمسخر اڑایا جائے اس کائنات میں ایسے بدبختوں کو رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. لہذا یہ زبانی جمع خرچ نہ کیا جائے کہ وہ فرانس کا سفارت خانہ جو فرانس کے اندر ہمارے پاکستان کا سفارت خانہ ہے، ہم وہاں سے سفیر بلا رہے ہیں جبکہ ہمارا سفیر وہاں ہے ہی نہیں. 3 مہینے سے سیٹ خالی. یہ لوگوں کی آنکھوں میں پھول نہ جھونکا جائے بلکہ متفق ہو کر اور امت مسلمہ میں ایک جذبہ بیداری اور ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے وہی کام کیا جائے جو ایک سچا عاشق ریاست مدینہ کا جیسے عمر فاروق تھا وہ کیا کرتے تھے. اس طرح یہ اعلان کیا جائے کہ ہم یہاں سے پاکستان سے فرانس کا سفارت خانہ اس وقت تک بند کریں گے جب تک وہ امت مسلمہ سے برسر عام معافی نہیں مانگتے. اور دوسری بات، یہ تو حکومت کا کام ہے، آپ نے صرف صدائے احتجاج بلند کرنی ہے. جو میرا اور تیرا کام ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے آپ کو کچھ وقت دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت ہے، اگر آپ کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام آپ کی عزت و حرمت اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے اور یقیناً عزیز ہے. گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنا اپنے لیے اعزاز، فخر اور سعادت سمجھتا ہے. اور ہر ایک کا یہ جذبہ ہے کہ وہ ناپاک ماکرون اگر آج ہمارے سامنے آ جائے تو ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کا سر تن سے جدا کرنا اپنے لیے ایمان کی سب سے بڑی اعزاز والی بات سمجھے گا. لیکن جو ہمارے بس میں ہے اگر آج ہم نہیں کریں گے تو ہم منافق ہیں. ہم اللہ کے نبی کو اپنے لیے باعث حرمت و عزت نہیں سمجھتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم فرانس کا اقتصادی بائیکاٹ کریں، معاشی بائیکاٹ کریں. آج سب فیس بک استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کی جیب میں یہ بات موجود ہے کہ فرانس سے کون کون سی چیزیں ملک میں آ رہی ہیں، اس کی کون کون سی کمپنیاں ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں. آج کے بعد لعنت بھیجو جو دکاندار ہیں وہ نبی کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو اٹھا کر نالے میں پھینکتے، اور جو مسلمان ہے، جو خریدار ہے، وہ اس بات کا عزم اور مضبوط تہیہ کرے کہ میں بھوکا تو رہ لوں گا لیکن اللہ کے نبی کے دشمن ملک سے آئی ہوئی کسی چیز کو استعمال کرنا میں کبھی بھی اس پر کمپرومائز نہیں کروں گا. تو آج آپ تمام حضرات سے میرا یہ واسطہ ہے، اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان بدبودار لوگوں کو، اور یاد رکھیں وہ صرف مال کے پجاری ہے، ان کو کچھ نہیں پتا حلال کیا ہے اور رشتہ داریاں کیا ہے اور عزت و حرمت کیا ہے، وہ تو ذنی میں ہے. ان کو سبق اگر سکھانا ہے تو اس مال کے پجاری کے مال کو اپنے سے دور کر کے کہ ہم اقتصادی بائیکاٹ کریں. جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان میں سے کسی کمپنی کو بھی ہم اپنے استعمال میں اس کی پروڈکٹس، اس کی چیز نہ لائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل آئے گا اور مسلمانوں سے معافی بھی مانگے گا اور ہمارے نبی کی عزت اور حرمت پھر جس طرح پہلے سے بلند و بالا ہے ہم اسی طرح اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یہ عزم اور ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان
ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی حرمت، نبی کی ناموس اور نبی کی جان اور عزت پر کبھی سودے بازی نہیں کر سکتا۔ آج کے یوم ولادت کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔